السلام علیکم. تو یہاں اس ٹیبل میں ساری لیب ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اور آئیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں. یہاں یہ سمجھیں یہ میری لیبز ہیں اور میں نے ان کی کچھ ویلیوز لکھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کی رینج اور یونٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ کرتے کرتے میں آپ کو کچھ شارٹ ہینڈ ٹیکنیکس بھی بتاؤں گی، یعنی کچھ ٹیکنیکس ان کو سمجھنے کی، تاکہ کبھی مستقبل میں اگر آپ کا ان سے سامنا ہو تو آپ اس کو سمجھ سکیں. تو یہ شارٹ ہینڈ ٹیکنیکس کچھ لوگوں نے نکالی ہیں اور یہ میری تجویز کی ہوئی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ ان لیبس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کو تیزی سے ٹرانسکرائب کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ بناتے ہیں ایک ایسی ڈرائنگ اور بالکل بائیں جانب آپ نمبر 5 لکھیں گے اور اس سے مراد پہلی صف ہے، وائٹ بلڈ سیل والی صف، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے 5000 یعنی 5000. اور یہ 5 جو ہے یہ اس کی ہی نمائندگی کر رہا ہے اور یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ 1000 سیلز پر ملی لیٹر کے حساب سے ہے. اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ یہ کس قسم کے سیلز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں، لیکن جو ان کی قسم ہے وہ بتائی جاتی ہے ان نیچے موجود 6 صفوں میں. تو یہ والی 6 صفیں یہ اس نمبر کو بریک ڈاؤن کرتی ہیں، یعنی ان کو توڑتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ پرسنٹیجز میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو 5000 سیلز ہیں یہ ٹوٹتے ہیں سیگمنٹڈ نیوٹروفلز میں. تو اس کو میں یہاں S61 کر کے لکھوں گی. اور 3% بینڈز ہیں، پھر لیمفوسائٹس ہیں 29%، پھر ہیں مونوسائٹس جو ہیں 4%، بیزوفلز ہیں 1% اور ایزنوفلز ہیں 2%. تو یہ ساری پرسنٹیجز ان مختلف قسم کے وائٹ بلڈ سیلز کی یہ کل ملا کر 100% بنیں گے. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس قسم کے وائٹ بلڈ سیلز آپ کے جسم میں تیر رہے ہیں. اب جو اگلے 2 نمبرز ہیں ہیموگلوبن اور ہیماٹوکریٹ، وہ اس ڈرائنگ کے اوپر اور نیچے لکھے جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں اشارہ کرتی ہیں آپ کے خون میں موجود ریڈ بلڈ سیل کانٹینٹ کی طرف. اور اب جو یہ آخری سیل ہے اس ڈرائنگ کے اس طرف یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور 227 یعنی 227 کرتا ہے نمائندگی 2,27,000 سیلز پر مائکرو لیٹر کی. تو وائٹ بلڈ سیلز کے لیے ہم ملی لیٹرز میں بات کر رہے تھے اور اب پلیٹلیٹس کے لیے مائکرو لیٹر میں بات کریں گے. اور یہ جو سیلز لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے سیل فریگمنٹس جو ہوتے ہیں پلیٹلیٹس. تو یہ 2,27,000 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ بلڈ کے 1 مائکرو لیٹر میں کتنے پلیٹلیٹ سیل فریگمنٹس تیر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا یہ پورا اوپر والا ڈیٹا اور اس ڈرائنگ میں یہ ساری معلومات موجود ہے. اب چلتے ہیں کیمسٹریز کی طرف. تو اگر کوئی کیم 7 آرڈر کرتا ہے تو یہ ہوں گی یہ اوپر والی 7 چیزیں، اور اگر کیم 10 تو یہ ہوں گی یہ ساری 10 چیزیں. تو آپ اس کی ڈرائنگ کچھ اس طرح سے بنائیں گے، کیم 7 اس طرف اور کیم 10 ادھر نیچے. تو سوڈیم آ جائے گا ادھر اوپر اور اس کے نیچے 4.3 یعنی 4.3 جو ہے پوٹیشیم. اور اسی طرح باقیوں کے لیے بھی کریں گے. یہاں کلورائڈ کے لیے ہوگا 103، پھر بائی کاربونیٹ کے لیے ہوگا 22، پھر کریٹنن جاتا ہے یہاں 0.8، اس کے بعد 15 بلڈ یوریا نائٹروجن کے لیے، اور آخر میں فاسٹنگ گلوکوز جو کہ ہے 92 یعنی 92. اس کے بعد کیلشیم جائے گا یہاں 9.6، اس کے بعد میگنیشیم اس طرف اور فاسفیٹ اس طرف. اور پھر اس ٹیبل میں سب سے نیچے ہمارے پاس ہیں کچھ لیور انزائمز اور اس کے لیے بھی ایک ڈرائنگ ہوتی ہے. یہ دکھتی ایک ایکس کی طرح ہے. تو اس ایکس کے سب سے اوپر آئیں گے 2 نمبرز، ٹوٹل بلیروبن اور ڈائریکٹ بلیروبن، دونوں اس طرح سے لکھے جائیں گے. بائیں جانب آئے گا AST اور دائیں جانب آئے گا ALT اور سب سے نیچے آئے گا الکلائن فاسفیٹیز. تو اگر اب ایسی کسی ڈرائنگ کہیں آپ دیکھیں ایسی کوئی ڈرائنگ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. اب میں جانتی ہوں کہ جب لوگ لیبس کو دیکھتے ہیں پہلی چیز جو وہ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا یہ اچھا ہے یا برا، اور پھر وہ ان ویلیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں ان کی رینجز سے.
وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نارمل رینج میں آتا ہے کہ نہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں نارمل رینج کے بارے میں اور نارمل سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں میں بناتی ہوں ایک عام سا کرو۔ تو اس کے آپ 10,000 لوگ لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں کتنے وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو بہت سے مختلف جواب ملیں گے، اور کہہ لیں کہ آپ یہ سارے نمبرز اس کرو پہ ڈالتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی ڈرائنگ دیکھنے کو ملے گی۔ تو بہت سارے لوگ اس رینج میں ملیں گے آپ کو، تقریباً 95% لوگ اس بیچ والے سیکشن میں پائے جائیں گے۔ تو زیادہ تر لوگ 4.5 اور 10 کے بیچ میں پائے جائیں گے، اور زیادہ تر رینجز اسی طرح وجود میں آتی ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر بھی ہوں گے اور کچھ ادھر بھی، تقریباً 5% لوگ تو ان دونوں میں بھی پائے جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کوئی رینج دیکھیں، یہ دماغ میں ضرور رکھیے گا کہ کچھ نارمل ویرینس ہوتی ہے جو اس رینج کے اوپر یا نیچے ہوتی ہے۔ تو جب آپ سوچیں گے نارمل رینج میں کیا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو غور کریں کچھ چیزوں پہ جو اس نارمل کو مختلف بناتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں چیک کرتی ہوں کسی کا ہیماٹوکرٹ، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ نارمل ہے یا نہیں۔ اگر میں کسی بچے کے ہیماٹوکرٹ کو دیکھوں لیکن استعمال کروں بڑوں کی رینج، تو یہ بہت ہائی ہو جائے گا، یعنی بہت بڑھ جائے گا۔ تو ایک نئے پیدا ہوئے بچے کا ہیماٹوکرٹ بہت ہائی ہوگا، تو مجھے اصل میں دوسرے نئے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہی اس کا موازنہ کرنا چاہیے۔ تو عمر جو ہے یا ایج جو ہے، اس کو کنسیڈر کرنا یا اس کو دیکھنا بہت اہم ہے جب بھی ہم رینجز کی بات کرتے ہیں۔ رینج جو ہے وہ ایج اپروپریٹ ہونا ضروری ہے یا ہونی چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جینڈر کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام رینج جو مردوں کے ہیماٹوکرٹ کے لیے ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورتوں کے ہیماٹوکرٹ کی نارمل رینج سے۔ تو جینڈر پر بھی غور کرنا چاہیے، یعنی جنس پر۔ پھر کبھی کبھی مختلف لیبس کے مختلف نمبرز ہوتے ہیں، اور وہ کیا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، رینج اس پر بھی کبھی کبھی منحصر ہوتی ہے۔ اور آخر میں صورتحال کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر ایک انسان کو اپنا فاسٹنگ گلوکوز چیک کرنا ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ رات بھر کچھ نہ کھائیں اور صبح بھی کچھ کھائے بغیر آ کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ عام طریقہ یہی ہوتا ہے، لیکن فرض کریں غلطی سے آپ نے صبح کچھ کھا لیا، کچھ بھی چھوٹی موٹی سی چیز کھا لی، جیسے کہ ایک ٹوسٹ۔ اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ گلوکوز بڑھا ہوا آ سکتا ہے، اور یہ نتیجہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر دوسرے انسان کو معلوم ہو کہ آپ نے صبح ٹیسٹ سے پہلے کچھ کھا لیا تھا، اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو زیادہ رزلٹ آنے پر غلط ڈائگنوسس بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ رینجز اور ویلیوز کو دیکھیں اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ نارمل رینج میں آ رہے ہیں یا نہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے ہیں اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔